قومی معیشت کے لیے خوشخبری، پاکستان اور IMF میں سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ پاکستان کو EFF کے تحت $1 ارب اور موسمیاتی تبدیلیوں کے فنڈ کے تحت $1 کروڑ اضافی ملیں گے۔ دونوں پروگرامز کے تحت مجموعی ادائیگی $3.3 ارب تک پہنچ جائے گی۔ IMF کا پاکستان کے اقتصادی پروگرام میں بتدریج استحکام کا اعتراف۔ اعلامیے میں کہا گیا 14 سال بعد پہلی بار مالی سال 2025 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا۔ مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر، افراط زر قابو میں ہے، زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہتری آئی ہے۔ افغانستان کی کرم اور چمن میں ایک بار پھر سرحد پر اشتعال انگیزی، پاکستان کا بھرپور جواب۔ چمن کے علاقے سپن بولدک میں 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک، کرم میں طالبان کی 6 ٹینک پوزیشنز تباہ کر دی گئیں۔ چمن میں افغان طالبان اور خارج نے 3 مقامات پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا، پاک فوج نے حملہ پسپا کر دیا۔ کرم میں بھی طالبان پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے، طالبان نے ایک پوسٹ پر سفید جھنڈا لہرا دیا، پاک فوج نے پولسین پوسٹ کے مقامی مقابل خارجی ملک نعیم کے ٹریننگ کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ سیکریٹری خارجہ کی اسلام آباد میں تعینات غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ، پاک افغان سرحدی امور پر تازہ پیش رفت پر روشنی ڈالی گئی۔ مارکہ حق میں شرمناک شکست کے 5 ماہ بعد بھارت کا بے بنیاد پروپیگنڈا جاری۔ ISPR نے بھارتی فوجی قیادت کے بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا، بھارتی فوجی قیادت وہی روایتی من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا دہرا رہی ہے جنہیں وہ ہر ریاستی انتخاب سے قبل دہرانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک ایٹمی قوت کی فوجی قیادت کا سیاسی دباؤ میں آ کر غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرنا نہایت افسوسناک ہے۔ غیر ضروری گھمنڈ اور غیر مناسب بیانات جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج لا سکتے ہیں۔ ہر جارحانہ عمل کا جواب تیز، پختہ اور زوردار انداز میں دیا جائے گا۔ ایسا جواب دیا جائے گا جو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ چین کا پاک افغان سرحدی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، پاکستان اور افغانستان ہمسایہ ممالک ہیں، دونوں میں اچھے تعلقات اور دوستانہ روابط کا فروغ ضروری ہے، کشیدگی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے مسائل کو پرامن طریقے سے حل کریں۔ خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آج حلف اٹھائیں گے۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر گورنر فیصل کریم کنڈی کراچی سے پشاور پہنچ گئے۔ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تیاریاں مکمل، تقریب 4 بجے ہوگی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی حلف کے معاملے پر وضاحت، کہا کبھی نہیں کہا حلف نہیں لوں گا، آئین اور قانون پر عمل کروں گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز گورنر کو آج شام 4 بجے تک حلف لینے کا حکم دیا تھا۔ گورنر کے حلف نہ لینے پر اسپیکر کو ذمہ داری نبھانے کا بھی حکم۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی کا گورنر فیصل کریم کنڈی کو مراسلہ، لکھا 4 بجے تک حلف نہ لیا تو بطور اسپیکر مجھے حلف لینے کا اختیار ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ، جسٹس ارشد علی نے استفسار کیا۔ درخواست گزار نے کہا استعفیٰ براہ راست نہیں دیا گیا۔ جسٹس سید ارشد علی نے کہا چیف جسٹس نے اپنے حکم میں وزیر اعلیٰ کا عہدہ خالی قرار دیا، کیا آپ نے یہ آرڈر چیلنج کیا؟ وکیل نے کہا یہ انتظامی آرڈر ہے، یہ چیلنج نہیں ہو سکتا۔ جسٹس ارشد علی نے کہا کہ ہمارے سامنے انتظامی آرڈر چیلنج ہوا ہے، آپ اس آرڈر کو چیلنج کریں تو پھر ٹھیک ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ گورنر نے آج حلف کے لیے شیڈیول جاری کیا ہے، گورنر بھی مطمئن ہو چکے ہیں، یہ درخواست زائد المیعاد ہو چکی ہے۔ TLP کے سربراہ سعد رضوی اور انس رضوی کے گرد گھیرا تنگ اشتعال پھیلانے والوں کی فہرست بھی تیار، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل ڈیٹا فراہم کر دیا، کال ڈیٹا ریکارڈر سے ماسٹر مائنڈز کی شناخت، فائنانسرز اور سہولت کاروں کو علیحدہ کر لیا، بڑے شہروں میں چھاپوں کی منصوبہ بندی مکمل، دوسری جانب املاک جلانے والوں کی ویڈیوز اور چہرے شناخت کر لیے گئے، مذہبی جماعت کے خلاف منی لانڈرنگ اور قانونی کارروائیاں بھی تیز، FIA نے متعدد بینک اکاؤنٹس کو مجمد کر دیا۔
لاہور پولیس CGD اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی TLP دفتر پر چھاپا کروڑوں روپے مالیت کا سامان برآمد پولیس کے مطابق 2 کلو سونا 11 کروڑ 42 لاکھ روپے کی غیر ملکی کرنسی اور دیگر قیمتی سامان ملا دفتر سے ملنے والی غیر ملکی کرنسی میں بھارتی کرنسی بھی شامل پولیس اور دیگر اداروں نے دفتر سے برآمد سامان کی تفصیلات جاری کر دیں کرنسی میں یورو سعودی ریال پاؤنڈ اور کینیڈین ڈالر شامل پاکستانی کرنسی 7 کروڑ 17 لاکھ 65 ہزار روپے برآمد 490 گرام سونے کی مختلف برانڈز کی 69 گڑیاں ملیں سامان کی ضبطگی پولیس ایکٹ اور انسداد دہشت گردی کے تحت ہوئی چھاپے کے دوران اسلحہ ڈیجیٹل ڈیوائسز اور دستاویزات قبضے میں لے لیں کارروائی حساس اداروں کی انٹیلیجنس رپورٹ پر کی آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا معاملہ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس انچارج کشمیر افیئر فریال تالپور بھی شریک ہوئیں پارلیمانی پارٹی ممبران نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے اس معاملے پر تفصیلی بات کروں گا تمام پارلیمانی اور سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کریں گے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کراچی میں 18 اکتوبر کو ہونا ہے CEC کے اجلاس کے بعد 19 اکتوبر کو واپسی کے بعد فیصلہ کریں گے سابق سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے آغا سراج درانی کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے چند ہفتے قبل آغا سراج درانی کو برین ہیمریج کے سب اسپتال لایا گیا آغا سراج درانی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے مرحوم کے والد اور چچا بھی سندھ اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر رہے صدر مملکت آصف علی زرداری کا آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کہا آغا سراج درانی نے جمہوری اقدار کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا آغا سراج درانی پیپلز پارٹی کے مخلص وفادار اور اصول پسند رہنما تھے مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پاکستان کا اعزاز 2026 سے 2028 تک اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہو گیا ایکس پر اپنے بیان میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کو کونسل کے لیے بھاری اکثریت سے ووٹ ملے یہ انتخاب انسانی حقوق کے فروغ میں پاکستان کے کردار کا اعتراف ہے پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے لیے کام جاری رکھے گا صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر حماس کو جلد غیر مسلح ہونے کا پیغام خبردار کیا کہ حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا نہ ہوا تو ہم کر دیں گے حماس کو غیر مسلح کرنے کا یہ عمل ممکنہ طور پر پرتشدد ہوگا اسرائیل کے تمام 20 زندہ یرغمالی واپس آ گئے ابھی کام مکمل نہیں ہوا وعدے کے مطابق تمام ہلاک مغویوں کی لاشیں واپس نہیں آئیں غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ اب شروع ہو رہا ہے حماس نے مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیں مزید 4 لاشیں آج کسی وقت حوالے کی جائیں گی اسرائیل کی جانب سے بھی 45 فلسطینیوں کی میتیں غزہ بھیج دی گئیں ادھر غزہ میں شہید فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری مزید 44 لاشیں اور 29 زخمی اسپتال منتقل 38 لاشیں ملبے کے نیچے سے ملی شہداء کی مجموعی تعداد 67,913 ہو گئی